السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آج ہم انشاءاللہ زکوٰۃ کے باقی مسائل سیکھیں گے۔ اس سے پہلے زکوٰۃ کی تعریف، زکوٰۃ کی فرضیت اور اس کی اہمیت، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کا انجام، شرائط اور بہت سارے مسائل، سونے کی زکوٰۃ، چاندی کی زکوٰۃ، زرعی پیداوار کی زکوٰۃ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ کرنسی کی زکوٰۃ بھی ہم لوگوں نے پڑھ لی ہے۔ آج ہم جانوروں کی زکوٰۃ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اسلام نے جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض قرار دیا ہے، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ ان کی پرورش کا اکثر و بیشتر انحصار پہاڑوں، جنگلوں یا دیگر سبزہ جگہوں میں چرنے پر ہو، نہ کہ گھریلو چارے پر۔ سائمہ کا لفظ آتا ہے قرآن مجید میں، احادیث میں، سین سے سائمہ، چرنے والے۔ تو اس میں جن جانوروں کا تذکرہ قرآن مجید یا احادیث میں موجود ہے وہ ہیں اونٹ، گائے اور بکری۔ گھوڑوں کی زکوٰۃ میں اختلاف ہے، لیکن اس میں بھی راجح یہی ہے کہ ان میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے اونٹ کی زکوٰۃ۔ تو اونٹ کی زکوٰۃ جب اونٹوں کی تعداد 5 ہو جائے، یعنی کسی کے پاس 5 اونٹ ہوں تو ان پر ایک بکری، اور پھر ہر 5 اونٹ پر ایک بکری ہے، یعنی 5 اونٹ پر ایک بکری، 10 اونٹ پر 2 بکریاں، 15 اونٹ پر 3 بکریاں اور 20 اونٹ پر 4 بکریاں واجب ہیں۔ جب اونٹوں کی تعداد 25 ہو جائے، یعنی 25 اونٹ کسی کے پاس ہو جائیں، تو ان میں بنت مخاض واجب ہے۔ بنت مخاض یعنی ایسی اونٹنی جس کی عمر کا پہلا سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرا سال شروع ہو چکا ہو۔ تو جب اونٹوں کی تعداد کسی کے پاس 25 ہو جائے تو 25 اونٹوں پر ایک سالہ اونٹنی واجب ہے، زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اور جب 36 ہو جائے، 36 اونٹ، تو ان میں 2 سال کی اونٹنی جس کو بنت لبون کہا جاتا ہے عربی اور شرعی اصطلاح میں۔ اور جب ان اونٹوں کی تعداد 46 ہو جائے، 46 اونٹ، 47، 50 اونٹ، تو ایسی صورت میں ایک حقہ واجب ہے۔ حقہ یعنی ایسی اونٹنی جو 3 سال کی عمر پوری کر کے 4تھے سال میں داخل ہو چکی ہو۔ اور جب 61 اونٹ ہو جائیں تو ایک جزعہ یعنی وہ اونٹنی جو 4 سال مکمل ہو چکی ہو، جس کے 5واں سال لگ گیا ہو، واجب ہے۔ اسی طرح سے جب 76 اونٹ کسی کے پاس ہو جائیں تو 2 سال کی 2 اونٹنیاں، 2 بنت لبون۔ اسی طرح سے جب 91 ہو جائیں اونٹ، کسی کے پاس 91 اونٹ ہوں، تو 120 تک 3 سال کی 2 اونٹنیاں۔ اگر 120 سے بھی اوپر ہوتے ہیں اونٹوں کی تعداد، 121، 130، 135، 150 وغیرہ، تو ایسی صورت میں ہر 40 اونٹ پر 2 سال کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹ پر
3 سال کی اونٹنی لازم آئے گی، زکات میں دینا پڑے گا۔ تو یہ شرعی اصطلاح تھا بنت مخاض، بنت لبون، حقہ اور جزا۔ بنت مخاض 1 سال کی اونٹنی، بنت لبون 2 سال کی اونٹنی، حقہ 3 سال کی اونٹنی اور جزا 4 سال کی اونٹنی۔ تو یہی نصاب اونٹوں کا ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تعلیم دی تھی۔ چونکہ اس کی حدیث بڑی لمبی ہے، اس لیے محض اسی کے بیان پر اکتفا کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات اور اصل حدیث کتابوں میں انسان دیکھ سکتا ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1454، 1453، کتاب الزکوٰۃ باب زکوٰۃ الغنم، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1567، سنن نسائی، اسی طرح سنن ابن ماجہ، مسند احمد، سنن دارقطنی، مستدرک حاکم اور صحیح ابن خزمہ وغیرہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے نصاب وغیرہ کی تفصیل لکھوائی بھی تھی، لیکن اسے گورنروں کے پاس بھیجنے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اسے نکالا اور اسی پر عمل کرتے رہے۔ تو اسی نصاب پر اجماع ہے امت کا۔ دوسرا جانور جس پر زکوٰۃ ہے وہ گائے۔ گائے جب 30 گائیں کسی کے پاس ہوں تو 30 گایوں پر زکوٰۃ واجب، اس سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اونٹ میں 5 اونٹ سے پہلے زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ 5 اونٹ ہو جائیں گے کسی کے پاس تب اس کے اوپر واجب ہوتا ہے 1 بکری۔ لیکن گائے میں 30 گائے سے کم، اگر 29 گائے ہیں کسی کے پاس، وہ سال پورا ہو چکا ہے، یاد رکھے گا سال پورا ہونا ہر ایک میں ضروری ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے سونے اور چاندی کے نصاب کے بارے میں بیان کیا تھا۔ اس سے سال پورا ہونے کی شرط صرف زرعی پیداوار میں نہیں ہوتی، باقی ہر ایک میں سال پورا ہونا ضروری ہے۔ تو 30 گائے، جب کسی کے پاس 30 گائیں ہوں اور 30 گائے کی تعداد پوری ہونے کے بعد 1 سال گزر جائے، بیچ میں کم نہ ہوئے ہوں، تو 1 سالہ مادہ گائے یا نر بچڑا، 1 سال کا بچہ، 1 سال کی گائے یا 1 سال کا بچڑا زکوٰۃ میں دینا ہے۔ اور اگر ان گایوں کی تعداد آپ کے پاس 40 گائیں ہیں، گائے ہو چاہے بیل ہو، تو 2 سال کا بیل یا گائے واجب ہے۔ تو گائے میں زکوٰۃ واجب ہے، اونٹوں میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، اور جو لوگ جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو حدیث میں آتا ہے کہ گائے اور بکریوں کا جو مالی بھی ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس کو ان کے لیے چٹیل وسیع میدان میں منہ کے بل گرایا جائے گا۔ تو گائے کے یہی زکوٰۃ اور یہی نصاب ہے۔ اور زکوٰۃ کے ضمن میں بھینس بھی علماء کرام کے مطابق گائے ہی کو شمار کیا جائے گا، گائے ہی میں شمار کیا جائے گا بھینس کو۔ اس کے بعد ایک اور جانور جس پہ زکوٰۃ واجب ہے وہ بھیڑ بکریاں ہیں، بھیڑ ہوں چاہے بکریاں۔ تو انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بکریوں کی زکوٰۃ کہ جو باہر چرنے جاتی ہوں 40 سے لے کر 120 کی تعداد پر صرف 1 بکری وصول کی جائے گی۔ یعنی اگر 39 بکریاں ہیں، 38، 35، 30 ہیں، 40 سے 1 بھی کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جب 40 بکریاں ہو جائیں اور سال بیت جائے، 40 بکریاں ہوں اور 40 بکریوں کی تعداد پوری ہونے کے بعد 1 سال بیت جائے تو ان پر 1 بکری زکوٰۃ واجب ہے۔ اور یہ کب تک؟ 40 ہوں، 50 ہوں، 60 ہوں، 120 تک 1 ہی بکری دینا ہے آپ کو۔ جب یہ تعداد 120 سے بڑھ کر 121، 130، 140، 155، 169، اس طرح کنی بھی ہو جائے 200 تک،
تو 2 بکریاں زکوٰۃ میں وصول کی جائیں گی۔ اسی طرح سے پھر جب 200 سے زیادہ ہو جائے، 201 ہو جائے، تو 3 بکریاں 300 تک، 201 سے لے کر 300 تک جتنے بھی بکریاں بیچ میں ہوں، 201 بکری ہو، 210 بکریاں ہوں، 240 بکریاں ہوں، 280 بکریاں ہوں، 300 بکریوں تک 3 بکریاں وصول کی جائیں گی۔ جب یہ تعداد 300 سے بڑھ جائے گی تو ہر 100 پر 1 بکری زکوٰۃ وصول ہوگی۔ ہاں، اگر جنگل میں چرنے والی بکریاں تعداد میں 40 سے 1 بھی کم ہوں تو مالک پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اگر 40 سے 1 بھی کم ہے، یعنی 39 اگر ہیں تو کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا کہ مالک اپنی خوشی دے دے۔ تو یہ نصاب ہے اونٹ کا، گائے کا اور بکریوں کا۔ اسی طرح اس میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ جانوروں کو اکٹھا کرنا یا علیحدہ کرنا درست نہیں ہے۔ انس رضی اللہ عنہ ذکر روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجمع بین متفرقین ولا یفرق بین مجتمعین خشیۃ صدقہ، صدقہ کے ڈر سے متفرق جانوروں کو جمع نہیں کیا جائے گا، یا اسی طرح سے جمع جانوروں کو الگ الگ نہیں کیا جائے گا۔ الگ الگ کو جمع کرنے کی صورت یہ ہے کہ مثال کے طور پر 3 آدمی ہیں، ہر ایک کی 40 بکریاں ہیں، الگ الگ اگر بکریاں رہتی ہیں سب کی تو ان میں سے ہر ایک کو 1 بکری زکوٰۃ دینا پڑے گا، تو مجموعی طور پر 3 بکریاں دینے پڑیں گی۔ مگر جب زکوٰۃ وصول کرنے والا ان کے پاس پہنچے تو کیا کرے، وہ تینوں اپنی اپنی بکریاں جمع کر لیں اور تعداد کتنی ہو جائے 120۔ تو جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک ہی بکری زکوٰۃ دینی پڑے گی، تو یہ اس طرح سے 2 بکریاں بچ جائیں گی، تو یہ الگ الگ کو جمع کرنے کی صورت ہے۔ اسی طرح سے جمع شدہ کو الگ الگ کرنے کی صورت یہ ہے کہ 2 آدمی اکٹھے ہیں، 202 بکریاں ان کی ملکیت میں ہیں، 202، اس طرح سے دونوں پر 3 بکریاں زکوٰۃ میں دینا لازم ہے، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ 201 اگر ہو جائیں گے تو 3 بکریاں دینا ہے، تو 202 بکریاں ہیں دونوں 2 آدمیوں کے پاس، ان پر 3 بکریاں واجب ہوتی ہیں، لیکن جب زکوٰۃ وصول کرنے والا پہنچتا ہے گورنر عامل، تو دونوں اپنی بکریاں الگ الگ کر لیں، اس طرح سے ہر ایک کے پاس 101 ہی بکری رہ جائے گی، چنانچہ ان میں سے ہر ایک کو 1 ہی بکری دینی پڑے گی، اس طرح سے دونوں کو ملا کر 2 ہی بکری، 1 بکری بچ جائے۔ تو ایسا نہ تو جانوروں کے مالک کر سکتے ہیں زکوٰۃ بچانے کے لیے، اور نہ ہی گورنر کر سکتا ہے زکوٰۃ زیادہ وصول کرنے کے لیے، دونوں کے لیے درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے نصاب سے کم تعداد اگر ہے اور 2 متعین مقداروں کے درمیانی اضافہ پر کوئی الگ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہے، تو اگر کسی کے پاس 5 اونٹ کی جگہ پر 4 اونٹ ہیں، 30 گائے کی جگہ پر 29 ہی گائیں ہیں، یا 40 بکریوں کی جگہ پر 39 بکریاں ہی ہیں، تو اسی صورت میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ جس کے پاس صرف 4 اونٹ ہوں ان میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا کہ ان کا مالک چاہے۔ اسی طرح سے ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کی بکریوں میں سے 40 بکریوں میں سے 1 بکری بھی کم ہوتی ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، الا کہ مالک چاہے۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ زکوٰۃ کا ایک مسئلہ کہ شراکت دار زکوٰۃ میں برابری کے ساتھ شریک ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان من خلیتین فانما یتراجعان بینہما بالسویہ، جو جانور 2 آدمیوں کے درمیان مشترکہ ہوں وہ مساوی طور پر زکوٰۃ کا حصہ نکالیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب زکوٰۃ وصول کرنے والا دونوں کے مجموعے پر واجب زکوٰۃ 1 بکری کی صورت میں وصول کر لیتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ بکری کسی ایک ہی کی ملکیت ہو گئی، لیکن اس کی ذمہ تو نصف بکری تھی، تو باقی نصف اس کے دوسرے ساتھی پر ہے، تو اب زکوٰۃ وصول کرنے والا دوسرے ساتھی سے نصف بکری کی قیمت وصول کر کے پہلے کے حوالے کر دے گا، اس طرح سے دونوں کی طرف سے ان پر واجب زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کسی بھی کمی بیشی کی شکایت نہیں رہے گی۔ اسی طرح سے ایک اور مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ میں بوڑھا، بھینگا، عیب دار، عمر میں چھوٹا، زیادہ کھانے والا، پالتو جانور، حاملہ اور سانڈ
وصول نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو بھیجا تھا گورنروں کے پاس میں لکھا تھا کہ زکوٰۃ کے مد میں بوڑھا بھینگا سانڈ نہ لیا جائے الا کہ زکوٰۃ دینے والا شخص خود ہی سانڈ دینا چاہے۔ ایک دوسرے روایت کے الفاظ ہیں کہ بوڑھا اور کوئی عیبدار جانور نہ لے جائے، تو نہ تو ردی مال زکوٰۃ نکالنے والا دے گا، اور اسی طرح سے اچھا بہترین جانور زکوٰۃ وصول کرنے والا وصولے گا نہیں، یعنی دونوں کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی۔ نہ تو جانوروں کا مالک زکوٰۃ کے بچانے کے چکر میں ایسا نہیں کرے گا کہ لاؤ جو سب سے ردی مال ہے، سب سے ردی جانور ہے، چھوٹا جانور ہے، کمزور جانور ہے، بوڑھا جانور، اس کو دے دے، اور اسی طرح سے اگر اس کے پاس کوئی قیمتی جانور ہے تو زکوٰۃ وصول کرنے والا وہ قیمتی جانور نہیں لے کے جائے گا اس سے، کہ ایک ہی بکری ہے تو جو سب سے اچھی بکری اسی کو لے کے چلا جائے، یا ایک اونٹ واجب ہے زکوٰۃ میں تو جو سب سے قیمتی اونٹ ہے، جو اچھا اونٹ ہے، تندرست اونٹ ہے، اسی کو لے کے چلا جائے، نہیں، اوسط جانور زکوٰۃ میں دے جائے گا۔ اور یہی حکم تمام چیزوں میں ہے، غلے میں بھی ہے۔ اسی طرح سے سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا تھا زکوٰۃ لینے والے کو، وصول کرنے والے کو، عامل کو، گورنر کو، کہ زکوٰۃ میں بعض جانور بھی وصول نہ کرو۔ تو گھٹیا اور ردی قسم کی اشیاء زکوٰۃ میں دینا جائز نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید میں نبی کریم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قسم مت کرو جسے تم خود لینے کے خواہش مند نہیں ہو، جسے تم خود لینے والے نہیں ہو، ہاں اگر آنکھیں بند کر لو۔ تو اسی طرح سے گھٹیا اور ردی کی جگہ پر زکوٰۃ وصول کرنے والا، جیسے کہ میں نے بیان کیا، اعلیٰ قسم کا جانور نہیں وصولے گا۔ زکوٰۃ دینے والا گھٹیا نہیں دے گا، زکوٰۃ وصول کرنے والا قیمتی نہیں لے گا۔ اسی طرح سے پالتو جانوروں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ایسے اونٹ، گائے، بھینسیں اور بکریاں جن کی پرورش گھر میں چارہ ڈال کر کی جاتی ہے تو ان پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تو یہ جانوروں کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ ہم نے غلہ اور سونے چاندی کی بھی زکوٰۃ پڑھ لی ہے۔ اب جو اس میں باقی زکوٰۃ کے مصارف، آج کا درس اسی پہ ختم کرتے ہیں، وقت زیادہ ہوا، تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں زکوٰۃ کا مکمل بیان ختم کر ڈالیں گے انشاءاللہ۔ آج کے درس نہیں، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔